إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حمد و ثنا درود و سلام کے بعد معزز سامعین برادران اسلام واجب الاحترام دوستوں بھائیوں بزرگوں ذی القعدہ کا مہینہ چل رہا ہے اس کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ آئے گا جس میں اسلام کے بڑے شعار میں سے ایک اسلام کا شعار قربانی
بڑی تعداد میں کی جاتی ہے۔ قربانی کو یہ نہ سمجھ لے کہ یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کے بعد فرض ہوئی ہے، بلکہ قربانی کا معاملہ تو سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر قیامت تک چلتا رہے گا۔ آپ نے شاید سنا ہو کہ جو سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے دو بیٹے تھے، حابیل اور قابیل، قرآن مجید میں تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان دونوں نے قربانی کی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدٍ وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، ایک سے اللہ تعالیٰ نے قربانی قبول کر لی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت سے پہلے، اسلام سے پہلے یہ طریقہ کار تھا کہ جو بندہ قربانی کرتا، قربانی کا گوشت میدان میں رکھ دیتا، اگر اوپر سے آسمان کی طرف سے آگ آ کر اس کو کھا نہ لے، جلا نہ لے، اٹھا کر لے نہ جائے، تو پھر وہ قربانی قبول نہیں ہے۔ اگر اوپر سے آگ آتی ہے، اس کو کھا لے یا جلا لے، تو پھر قربانی قبول ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا، یہ ایک نشانی ہوتی تھی قربانی قبول ہونے کی۔ تو یہ پچھلے تمام انبیاء کی امتیوں کے لیے بھی یہ قربانی ہوا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک مقام پر فرماتے ہیں، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، کہ ہر امت کے لیے ہم نے قربان گاہ بنائی، مذبح خانہ بنایا، قربانی کی جگہ بنائی، تاکہ وہ جانور پر اللہ کا نام ذکر کریں، بسم اللہ واللہ اکبر پڑھیں اور اس طریقے سے قربان کریں۔ یہ ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قربانی فرض کی۔ اب آتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی باری، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ صحابہ اکرام نے سوال کیا۔ صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کا کیا معاملہ ہے؟ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد ابراہیم کی سنت ہے۔ حالانکہ یہ تو ہر امت کے اندر تھی قربانی، لیکن ایک بڑی عظیم قربانی جو تمام انبیاء میں سے جس شخص نے دی وہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، جنہوں نے اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے پیش کیا، اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا تھا۔ یہ عظیم ترین قربانی تھی، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ یہ تمہارے والد ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ حالانکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانی کی، اب ہمارے لیے وہ بھی سنت ہے۔ ٹھیک ہے، سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے، لیکن اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے، اور اس قربانی کو ہر صاحب استطاعت نے کرنا ہے۔ ہر صاحب استطاعت پر قربانی فرض ہے، لیکن آج کل کے ہمارے اس دور کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس عظیم ترین فریضے پر، جو سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے شروع ہوا، ہر امت پر قربانی کو فرض کر دیا گیا، قیامت تک یہ فریضہ چلتا رہے گا، اس پر بھی انگلیاں اٹھانا شروع کر دی کہ یہ قربانی فضول خرچی ہے۔ پہلا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ قربانی فضول خرچی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام کے اندر فضول خرچی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ ہمیشہ اسلام نے سادگی کا حکم دیا، فضول خرچی سے منع کیا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو فضول خرچی کرنے والے ہیں، فضول کام کرنے والے ہیں، یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ قربانی کا حکم دے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری مہینے آخری سال میں بھی قربانی کرے، اور پھر لوگ اعتراض کرے کہ یہ فضول کام ہے؟ کیا کوئی پیغمبر بھی فضول کام نعوذ باللہ کر سکتا ہے؟ کیا کوئی پیغمبر بھی فضول خرچی کر سکتا ہے نعوذ باللہ؟ یہ کوئی فضول خرچی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تمام انبیاء کی سنت ہے، اور حکم دیا گیا ہے قربانی کا، اللہ کا نام اس پر لینا ہے، یہ قرآن مجید کے اندر حکم دیا گیا ہے، اور نبی علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے خاص حکم دیا، فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے۔ یہ خاص طور پر نبی علیہ السلام کو حکم دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ دنیا سے چلے گئے تو سیدنا علی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات نبی علیہ السلام کے نام سے قربانی کیا کرتے تھے۔ تو قربانی یہ بڑا عظیم فریضہ ہے اور ہر صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ بہت سارے لوگ اس کو فضول خرچی سمجھتے ہیں، ایسے لوگ فضول خرچی سمجھتے ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہی لوگ اس کو فضول خرچی سمجھتے ہیں۔ جو اسلام کا ایک شعار ہے، اسلام کا ایک اہم ترین فریضہ ہے، اس کو فضول خرچی سمجھ لینا۔ اور پھر دوسری بات یہ کی جاتی ہے کہ قربانی کرنے کے بجائے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ تعاون کر دیا جائے، قربانی نہیں کی جائے، فلاں کے ساتھ راشن کا معاملہ کر دیا جائے، فلاں کو پیسے دے دی جائیں، فلاں کو صدقہ دے دیا جائے، قربانی کے بجائے یہ زیادہ بہتر ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ کون ہے یہ فیصلہ کرنے والا؟ کون ہو سکتا ہے یہ فیصلہ کرنے والا؟ اللہ نے ایک حکم دیا ہے کہ قربانی کرو، اور میں کھڑا ہو جاؤں کہ قربانی کے بجائے غریبوں کی مدد کرو، تو کیا یہ تصادم نہیں ہے؟ یہ شریعت کے ساتھ ٹکراؤ نہیں ہے؟ بالکل شریعت کے ساتھ ٹکراؤ ہوئے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا انکار ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کا انکار ہے۔ جہاں قربانی کا حکم دیا گیا ہے وہاں ہم جو ہے قربانی نہ کریں اور غریب اور مسکینوں کے اندر تقسیم کر دیں، یہ کوئی بھی شریعت نہیں ہے۔ شریعت ہمیں یہ کہتی ہے کہ قربانی کرو۔ اس طرح کے فضول خیال لوگوں کو آتے ہیں۔ آپ سے ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ ٹوپی سر پر رکھنے کے بجائے پاؤں پر پہن لے، کوئی بندہ ٹوپی سر پر نہ پہنے پاؤں پر پہن لے، کیا یہ کوئی حقیقت ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی ایسا نہیں کرے گا۔ کوئی پاگل ہی ایسا کر سکتا ہے، بے وقوف ہی ایسا کر سکتا ہے۔ جو جس چیز کی جگہ ہے وہیں پر رکھنا، یہ عدل ہے، یہ شریعت ہے۔ شریعت نے ہمیں سکھلایا ہے کہ صاحب استطاعت قربانی کرے، اور اگر قربانی نہیں کرتا تو پھر اس کا معاملہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کے اندر استطاعت ہے، طاقت ہے، اور پھر بھی قربانی نہیں کرتا، فلا یقربن مصلانا، اس کو چاہیے کہ ہماری عیدگاہ میں داخل نہ ہو۔ یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ جس کے اندر استطاعت ہے، طاقت ہے، قربانی کر بھی سکتا ہے لیکن پھر بھی قربانی نہیں کرتا، ہیلے بہانے بنا کے، یہ فضول خرچی ہے۔ کوئی کہتا ہے غریبوں کا تعاون کر لو، یہ اس طرح کے کام بھی شریعت ہے لیکن ان کا الگ مقام ہے، الگ جگہ ہے، الگ ٹائم ہے، وقت ہے، پیریڈ ہے، لیکن قربانی کا الگ وقت اور ٹائم ہے۔ جو بندہ قربانی نہیں کرتا، ہیلے بہانے بنا کر، نبی علیہ السلام نے شدید ترین الفاظ اس کے لیے استعمال کیے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ ہماری عیدگاہ میں شرکت نہ کرے، یعنی نماز پڑھنے نہ آئے، اس کو ضرورت ہی نہیں نماز پڑھنے کی، جو قربانی نہیں کرتا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما عمل عمل ابن آدم یوم النحر عملا احب الی اللہ من حراقۃ دم، ایک الفاظ میں ہے من احراق الدم، فرمایا کہ قربانی والے دن اللہ تعالیٰ کو سارے اعمال میں سے سب سے زیادہ جو پسند ترین عمل ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کی راہ میں نہر کرے، خون بہائے، اللہ کی راہ میں خون بہائے، یعنی قربانی کرے، کوئی بھی جانور میسر ہو قربانی کرے۔
اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرے، جو انبیاء کی شروع سے ایک شریعت اور ایک طریقہ چلتا ہوا آ رہا ہے، سنت چلتی ہوئی آ رہی ہے، اس سنت کو زندہ کرے اور قربانی کرے، اپنے رب کو راضی کرے۔ اللہ تعالیٰ انتہائی خوش اور راضی ہوتا ہے اس بندے سے جو بندہ اللہ کے لیے جانور ذبح کرتا ہے، قربانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے، اِنَّ صَلَاتِي میری نماز، وَنُسُكِي اور میری قربانی، وَمَحْيَايَ اور میرا زندہ رہنا، وَمَمَاتِي اور میرا دنیا سے چلا جانا، للہ رب العالمین ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اگر دنیا سے بھی جاتا ہوں تو اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر اور اللہ تعالیٰ کے اذن سے، حکم سے ہی دنیا سے جاؤں گا۔ اگر دنیا میں رہتا ہوں اللہ کے احکام پر چلتے ہوئے مجھے دنیا میں رہنا پڑے گا، زندہ بھی اس کے لیے ہوں، زندگی بھی اللہ کے لیے ہے۔ اور پھر فرمایا نماز بھی اس کے لیے، قربانی بھی اس کے لیے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ایک جانور فلاں ولی کے لیے قربان کر دیا، فلاں پیر کے نام پر، فلاں درگاہ کے نام پر، فلاں قبر کے نام پر، فلاں کے نام پر، فلاں کے نام پر، اور ایک جانور اللہ کے نام پر۔ نعوذ باللہ۔ سورۃ مائدہ اٹھائیے، اگر کسی کو دیکھنا ہو انشاءاللہ میں دکھا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کفار مکہ ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ اونٹ وغیرہ اور قربانیاں جو بھی کرتے ہیں یہ کہتے ہیں ایک حصہ اللہ کے لیے ہے، ایک حصہ اللہ کے لیے ہے، اور اس کا ایک حصہ ہمارے بتوں کے لیے ہے، لات کے لیے، عزا کے لیے، منات کے لیے، یہ فلاں حبل کے لیے، فلاں کے لیے، یہ فلاں بت کے لیے ہے، اور ایک حصہ اللہ رب العالمین کے لیے۔ وہ اللہ کو بھی مانتے تھے، ایک حصہ اللہ کے لیے ہے یہ کہا کرتے تھے۔ اور نبی علیہ السلام اسی وجہ سے تو ان سے لڑتے تھے کہ بت نہیں بلکہ صرف اللہ کے لیے کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا رد کیا کیا؟ اللہ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے جو حصہ جو اللہ کے لیے آپ نے مقرر کیا ہے اس حصے کی بھی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اس وقت قبول کرے گا جب سارے کا سارا حصہ اللہ کے نام پر ہو، اللہ کے لیے ہو، پھر اللہ قبول کرے گا۔ کبھی بھی اللہ قبول نہیں کرے گا کہ ایک حصہ فلاں کے لیے اور ایک حصہ اللہ کے نام پر، اس طرح نہیں، بلکہ سارے کا سارا مال اللہ کا ہے، خالق اللہ ہے، خالق حقیقی وہی ہے، جانور کو پیدا کرنے والا وہی ہے۔ اب حصہ بھی اسی کے لیے، اسی کے نام پر قربان ہوگا۔ کائنات میں کتنی بڑی ہستی کیوں نہ ہو، اس کے نام پر اگر قربانی کی جائے تو ذرہ برابر بھی قبول نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا۔ تو نبی علیہ السلام کو اسی لیے حکم دیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ قربانی صرف اللہ کے لیے، قربانی صرف اللہ کے لیے، اس میں کسی مخلوق کا کوئی حصہ نہیں ہے، کسی مخلوق کے نام پر قربانی نہیں کرنی۔ ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ قربانی کی جاتی ہے اور اسلام ظلم والا مذہب ہے، اتنا بڑا ظلم کرتا ہے اسلام کہ اتنے بڑے جانور بڑی تعداد میں قتل کر دیے جاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، کہ میرے بندو میں نے اپنی ذات پر ظلم کو حرام قرار دے دیا اور تمہارے لیے بھی حرام ہے، ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، فلا تظالموا، ظلم نہ کرو ایک دوسرے پر۔ ظلم کو تو اللہ نے ویسے ہی حرام قرار دے دیا۔ اور رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، جو جانوروں پر بھی رحمت بن کر آئے، جو پرند چرند پر بھی رحمت بن کر آئے، جو انسان کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، تمام مخلوقات کے لیے رحمت بن کر آئے، وہ محمد عربی علیہ السلام جانور ذبح کر رہے ہیں۔ اب بات سمجھنے والی یہ ہے کہ جانور ذبح کرنا ظلم نہیں ہے، اور پھر ایک بندہ ناچیز اپنی مرضی سے یہ کر بھی نہیں سکتا۔
اصل مقصد اللہ کی رضامندی ہے، اصل مقصد جانور کو ذبح کرنا نہیں ہے۔ ہم جانور کیوں ذبح کرتے ہیں؟ اس لیے کہ کائنات کے رب نے حکم دیا ہے، اس جانور کا خالق بھی وہی ہے، اس انسان کا خالق بھی وہی ہے۔ اس جانور کے خالق نے، رب نے حکم دیا ہے کہ قربانی کرو اور اللہ کے لیے خون بہاؤ۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ کی ذات کے لیے کون خرچ کرتا ہے، اللہ کی ذات کے لیے کون خون بہاتا ہے، کس کے اندر تقویٰ ہے، کس کے اندر ایمان ہے جو اللہ کی راہ میں خون بہاتا ہے۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ کو تمہارے جانور کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور کسی کھال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہڈی کی کوئی ضرورت نہیں، جانور کے کسی عضو کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو چیک کرنا چاہتا ہے۔ یہ اعتراض بھی فضول ہے کہ ظلم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ ایمان چیک کرنا چاہتا ہے کہ ایمان تمہارا کیسا ہے، کس قدر کوئی قربانی کرتا ہے، کس قدر کوئی نہیں کرتا قربانی۔ اور پھر قربانی نبی علیہ السلام نے بھی کی ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر سورۃ حج کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو نہ تمہارے اس قربانی کے جانور کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی خون پہنچتا ہے، نہ ہی خون کی اللہ کو ضرورت ہے، نہ ہی گوشت کی اللہ کو ضرورت ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ۔ اللہ تعالیٰ تمہارے تقویٰ کو دیکھنا چاہتا ہے، تمہارے دلوں کو دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے اندر ایمان کس قدر ہے، کیا یہ اللہ کے نام پر قربانی کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اور ایمانداری سے بتائیے، ذرا موازنہ کیجئے گا اگر ابھی تک نہ کیا ہو، وہ جانور جن کی قربانی کی جاتی ہے وہ جانور دوسرے جانوروں سے زیادہ پائے جاتے ہیں، وہ جانور دوسرے جانوروں سے زیادہ پائے جاتے ہیں۔ بہت ساری حکمتیں میں بیان کر سکتا ہوں اس کی کہ ایک قربانی کا جو موقع ہوتا ہے کتنے لوگ روزگار پر لگ جاتے ہیں، کتنے لوگ قربانی کی وجہ سے روزگار پر لگ جاتے ہیں۔ کسی کی گاڑی استعمال ہو رہی ہے، کسی کا چارہ استعمال ہو رہا ہے، کوئی مزدوری میں لگ جاتا ہے، کوئی جانوروں کی خدمت پر مزدوری میں لگ جاتا ہے۔ بہت ساری حکمتیں ہیں قربانی کے معاملے میں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں کسی قربان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی جانور کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن خالق حقیقی کا حکم ہے، وہ اللہ ہمارے ایمان کو چیک کرنا چاہتا ہے، اس لیے مسلمان قربانی کرتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہیں، ابراہیم خلیل اللہ کی سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ کوئی مقصد جانور کو قتل کرنا نہیں ہے، جب مقصد یہ ہو کہ جانور کو قتل کیا جائے پھر اس کو آپ ظلم کا نام دے سکتے ہیں، لیکن یہ مقصد نہیں ہے، مقصد اللہ کی رضا ہے۔ تو قربانی کے حوالے سے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ قربانی ہر صاحب استطاعت پر ضروری ہے اور واجب ہے کہ اس کو قربانی کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث بھی ملتی ہیں، قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے قربانی کا ذکر کیا ہے، بہت سارے مقامات پر نسک کے الفاظ آتے ہیں، قربانی کے الفاظ آتے ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے بھی قربانی کی، اور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے پیش کیا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری سال میں بھی قربانی کی، اور حج کے موقع پر یہ قربانی کا فریضہ ادا کیا جاتا ہے حج کے ختم ہونے کے بعد۔ حج کے رکن کے اندر قربانی بھی شامل ہے، جو بندہ حج کرتا ہے مناسک حج کے اندر قربانی بھی شامل ہے کہ وہ قربانی کرتے ہیں اللہ کی راہ میں 10 ذی الحجہ کو۔ تو معلوم ہوا کہ یہ شرعی ایک فیصلہ ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی، جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ المنورہ میں رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال ہی قربانی کی، 10 سال ہی، یعنی ہر سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا کرتے تھے۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ گھر کے چند افراد ہوتے ہیں، اگر ان کا کوئی بڑا ہے، کوئی ولی ہے، کوئی جو گھر کو چلانے والا کفیل ہے، وہ اگر قربانی کر دے تو یہ بھی ہو جاتی ہے گھر کے
حوالے سے، گھر کے افراد کے تعلق سے، لیکن قربانی کا یہ مقصد ہے کہ جو بھی صاحب استطاعت ہے، یہ ایک رواج بن گیا ہے کہ گھر کا بڑا اگر کوئی شخص ہے وہ قربانی کرتا ہے تو باقی کرتے ہی نہیں ہے قربانی۔ حالانکہ سنت یہ طریقہ یہ ہے کہ جو بھی صاحب استطاعت طاقت رکھتا ہے اس کو قربانی کرنی چاہیے، اس کو قربانی کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے جانوروں کی عمریں کیا بیان کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جانور میں شرط لگائی، ہر جانور میں یہ شرط لگائی تو وہ کم از کم 2 دانت والا ہونا چاہیے، کم از کم 2 دانت والا جانور، جس کو دندہ کہتے ہیں، 2 دانت والا جانور ہو اس کی قربانی ہوگی۔ اس میں اونٹ بھی ہے، گائیں بھی ہے، بکری بھی ہے، بھیڑ بھی ہے، یہ دمبا ہے، یہ اگر 2 دانت والے ہیں تو ان کی قربانی ہوتی ہے، جائز ہے، ان کی قربانی کرنی چاہیے۔ لیکن اگر یہ جانور میسر نہیں ہے، کوئی بندہ آخر میں استطاعت رکھتا ہے، اس کے پاس پیسے آتے ہیں، رقم آتی ہے اور وہ قربانی کرنا چاہتا ہے، لیکن اس وقت اس کے پاس طاقت بھی نہیں ہے، استطاعت بھی نہیں ہے، قیمت بھی کم ہے، وہ چاہتا ہے کہ قربانی کروں، اب وہ کیا کرے؟ اب اس کے لیے ایک اجازت شریعت نے دی ہے، وہ ہے جذع۔ بھیڑ جس کو دمبا کہتے ہیں، اس کا سال کا جو بچہ ہوتا ہے، سال کا، اس سال کے بچے کو ذبح کر سکتا ہے مجبوری کی صورت میں۔ اگر اس کے پاس نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، اور آخری 1-2 دن عید کا گزر گیا ہے، وہ چاہتا ہے قربانی کروں، تو جذع نام عربی میں جذع کہا جاتا ہے، وہ بھیڑ کے 1 سال کے بچے کو کہا جاتا ہے، وہ خرید کر وہ قربانی کر سکتا ہے۔ یہاں تک کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ صاحب استطاعت پر قربانی واجب ہے۔ صاحب استطاعت کو کوشش کر کے اگر نہیں بھی طاقت رکھتا، پھر بھی ایک بھیڑ کا بچہ دمبا 1 سال کا لے کر قربان کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو اور نبی علیہ السلام کی سنت زندہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کے لیے 2 حدیثیں منقول ہیں، 2 حدیثیں ہیں جن کے اندر عیوب کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ ایک عیب دار جانور ہے تو وہ ذبح نہیں کرنا چاہیے، عیب دار جانور ذبح نہیں کرنا چاہیے قربانی کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 4 لا تجوز فی الاضحیٰ، 4 قسم کے جانور ہیں جو قربانی میں قبول نہیں کیے جائیں گے۔ واضح طور پر الفاظ حدیث کے کہ وہ قبول نہیں کیے جائیں گے اور ان کی قربانی نہیں ہوگی۔ فرمایا الاوراء البین اوروہا، سب سے پہلے وہ ہے جانور کہ جو جانور کانا ہو، ایک آنکھ اس کی خراب ہو اور واضح طور پر وہ نظر آ رہا ہو، فرمایا کہ اس کی قربانی نہیں ہوگی، ایسا جانور نہیں ہوگا اور نہیں قبول ہوگا۔ المریضۃ البین مرضھا، دوسرے نمبر پر وہ جانور جو مریض ہو، ایسے جانور کی بھی قربانی قبول نہیں کی جائے گی، ظاہری طور پر بیمار ہے۔ پھر فرمایا الارجاء بین ضلعھا، فرمایا کہ ایک جانور تیسرے نمبر پر وہ ہے جو لنگڑا جانور ہو، ایک ٹانگ میں زخم ہو یا ایک ٹانگ چھوٹی ہو، لنگڑا ہو، تو اس جانور کی بھی قربانی قبول نہیں ہوگی، یہ واضح طور پر عیب ہے اس کے اندر۔ پھر فرمایا والکبیر التی لا تنکی، اور آخری 4تھی شرط یہ ہے کہ وہ جانور جو بہت بڑی عمر کا ہو، کمزور ہو چکا ہو، لاغر ہو چکا ہو، اس کی ہڈیوں کے اندر گودائی موجود نہ ہو، کمزور سا جانور ہو، فرمایا یہ بھی قربانی کے اندر نہ کریں۔ بہتر جانور ہو، اچھا ہو، صحت مند ہو، وہ خرید کر اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر کچھ اور شرائط بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کان کے حوالے سے کہ کان کے اندر اس کے سوراخ نہ ہو، کان میں سوراخ نہ ہو، اور پھر فرمایا کہ اس کے کان کے اندر چیر نہ ہو۔ چیر کا مطلب ہوتا ہے کہ لمبائی چوڑائی کے اندر وہ کاٹا ہوا نہ ہو، اس کے اندر کوئی ایسا زخم ہو جو چوڑائی کے اندر زخم ہو یا سیدھا زخم ہو یا سوراخ ہو، فرمایا اس طرح کا جانور بھی قربانی میں استعمال نہ کرے۔ معلوم ہوا کہ ان 2 احادیث سے اچھا جانور ہو۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں ان نستشرف العین والاذن، ہم اچھے طریقے سے جانور کے آنکھوں کو بھی دیکھتے تھے
اس کے کانوں کو بھی دیکھتے تھے، اچھے طریقے سے جانور خرید کیا کرتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروط بیان کی ہے کہ قربانی میں اس طرح کے جانور پیش کیے جائیں۔ اور حصص کا معاملہ آتا ہے کہ حصے کتنے کیے جائیں، تو پہلی بات یہ ہے کہ بکری کے اندر حصہ ثابت نہیں ہے، بھیڑ بکری وغیرہ ہے اس کے اندر حصہ ثابت نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ ملا کر کرتا ہے تو وہ صدقہ ہوگا، قربانی نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح جو جانور بڑے ہیں، گائیں اور اونٹ، اس کے اندر حصے بیان کیے گئے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہم سفر میں ہوا کرتے تھے، تو آپ علیہ السلام سفر کے دوران جب حج کا موقع ہوتا، قربانی کا معاملہ ہوتا، تو گائیں کے اندر 7 حصے کرواتے تھے۔ 7 بندے مل کر ایک گائیں خریدیں اور وہ قربان کریں۔ اور اونٹ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 حصے کرواتے تھے۔ 10 بندے شریک ہوں، پیسے جمع کریں اور ایک اونٹ خرید لیں اور اس کی قربانی کریں۔ تو یہ طریقہ ہے گائیں اور اونٹ کے اندر قربانی کرنے کا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار مختصر میں نے بیان کیا۔ اور سب سے بڑی شرط کیا ہے قربانی کے اندر؟ بڑی شرط کیا ہے؟ سب سے بڑی شرط میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قربانی، ایک بندہ جانور بھی اچھا رہتا ہے، اچھا جانور لیتا ہے، پیسے خرچ کرتا ہے، وہ جانور اس کا موجود ہے، اب اس نے قربانی کرنی ہے، لیکن اگر وہ قربانی کرتا ہے نماز عید سے پہلے، نماز عید سے پہلے اگر قربانی کرتا ہے تو پھر وہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی، وہ صدقہ ہوگا، وہ صدقہ ہوگا، قربانی نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے گھر سے گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے نماز پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو اس گھر سے خون آ رہا تھا، تو سمجھ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ کسی نے قربانی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا لیا، آپ نے فرمایا یہ کیا معاملہ ہے، آپ کے گھر سے خون آ رہا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ چاہتا تھا کہ سب سے پہلے غریبوں کے گھروں میں میرے قربانی کا گوشت پہنچے، یہ میری خواہش تھی، اس لیے میں نے قربانی جلدی کر لی نماز سے پہلے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا شاتو کا شات لحمن، فرمایا یہ جو بکری تو نے ذبح کی ہے یہ عام گوشت والی بکری ہے، یعنی صدقہ ہو گیا، یہ قربانی نہیں ہوئی۔ معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی سمجھایا اور تمام امت کو بھی سمجھایا کہ اگر تم نے قربانی کرنی ہے تو عید نماز کے بعد کرنی ہے، عید نماز سے پہلے قربانی کا کوئی تصور اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے سختی سے منع کیا ہے کہ کوئی قربانی عید سے پہلے کرے، حالانکہ اس صحابی کی طریقہ کار بھی اچھا تھا اور نیت بھی اچھی تھی، اچھا جانور ذبح کیا، لیکن قبول نہیں ہوئی، اس لیے کہ سنت طریقہ کیا ہے، نماز کے بعد ہے۔ تو یہ چند باتیں تھی قربانی کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ ایک بات میں ضروری سمجھتا ہوں کہ دنیا کے کونے کونے کے اندر مسلمان بھائی رہتے ہیں ہمارے، جو مظلوم بھی ہیں، مقہور بھی ہیں، پریشان بھی ہیں، مشکل میں بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین من انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنین کے جانوں اور مالوں کے عوض ان کو جنت دے دی ہے، کہ جو مومن جہاد کے لیے میدان عمل میں داخل ہوتا ہے، تلوار اٹھاتا ہے، ہتھیار اٹھاتا ہے، کافر کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، میدان عمل میں اترتا ہے، جان پیش کرتا ہے، اللہ اس کے بدلے اس کو جنت دے گا۔ اور فرمایا جو اسی میدان کے لیے، اس جہاد کے لیے مال پیش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جنت دے گا۔ ایک دل کو دہلانے والا واقعہ چند دنوں کا واقعہ ہے، سوشل میڈیا پر شاید بھائیوں نے دیکھا ہو۔ کشمیری بچہ ہے جس کے سامنے اس کے دادا کو قتل کر دیا جاتا ہے، 4 سال کا بچہ ہے، 4 سال کا بچہ، اس کے سامنے بھارتی ظالم انڈین آرمی اس بچے کے دادا کو قتل کرتی ہے بچے کے سامنے۔ اب 4 سال کے بچے کو ہوش نہیں ہے، وہ معصوم بچہ ہے، وہ بچہ اپنے دادا کی لاش پر چڑھ کر بیٹھ جاتا ہے، اور وہ آتے ہیں ظالم لوگ، زبردستی اس کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، اور وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے دادا کے پاس جانا ہے، مجھے دادا کے پاس جانا ہے، رو رہا ہوتا ہے، چلا رہا ہوتا ہے کہ مجھے دادا کے پاس جانا ہے۔ لیکن یہ ظالموں کی درندگی دیکھیے
کس قدر وہ معصوم بچوں پر بھی ظلم کر رہے ہیں، ہماری ماں بہنوں پر بھی ظلم کر رہے ہیں، اور کس قدر دہشت گردی کا عالم ہے کہ کس قدر یرغمال بنایا ہوا ہے مسلمانوں کو، اور دنیا کی میڈیا خاموش ہے۔ یہ بھی وہ عام سے مسلمان شیئر کرتے ہیں، دنیا کی عالمی میڈیا شیئر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، یہ چیزیں دکھانے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ اس قدر ظلم وہاں پر برپا ہے۔ ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ میدان عمل کے اندر جب اللہ نے قوت دی، طاقت دی، ان ظالموں کو اوقات دلانے کی ہم صلاحیت رکھتے ہیں، توفیق اللہ کی ہمارے پاس موجود ہے۔ اگر میدان عمل میں ہمیں اللہ نے موقع دیا، ان ظالموں کو انجام بتلائیں گے کہ تمہارا انجام کیا ہونا چاہیے۔ اسلام کی تاریخ لے کر شروع سے آخر تک زندہ کر دیں گے کہ تمہاری گردنیں ہم کس طرح اڑایا کرتے تھے، خیبر میں تمہیں کس طرح شکست دی تھی، بدر میں تمہیں کس طرح شکست دی تھی، احد میں تمہیں کس طرح شکست دی تھی، ساری تاریخیں ہم دہرا سکتے ہیں۔ لیکن یہ اس وقت ہمارے لیے بھی معاملہ محال بن چکا ہے، اور وہاں تک رسائی ہمارے لیے مشکل ہے۔ اس لیے دوسری صورت یہ ہے کہ ہم مال پیش کر کے اللہ سے جنت کا سودا کر سکتے ہیں، مال پیش کر کے اللہ سے جنت کا سودا کر سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنی یہاں پر قربانیاں کرتے ہیں، ساتھ میں اپنے بھائیوں کو بھی یاد کریں، ان کے لیے بھی حصہ جمع کروائیں، اور انشاءاللہ وہ حصہ وہاں تک پہنچے گا، اور وہاں جو قربانی آپ کی ہوگی میں سمجھتا ہوں یہاں سے زیادہ اللہ کو پسند ہوگی۔ وہ کتنے دنوں سے لاک ڈاؤن میں ہے، کتنے دنوں سے پریشان ہیں، وہ اگر ان تک ہماری قربانی پہنچے انشاءاللہ وہ دعائیں بھی دیں گے اور ہمیں یاد بھی رکھیں گے، اور ہمارے لیے دل و جان سے دعائیں کریں گے، اور وہ کرتے بھی ہیں۔ آج کل تھوڑا بہت جو پاکستان مملکت اسلامیہ اگر کچھ ساتھ ان کا دیتی ہے تو وہ پاکستان کے نعرے لگاتے ہیں اس وقت بھی، اور یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے، وہاں پر گائے کی قربانی نہیں کرنے دی جاتی، گائے کی قربانی وہاں نہیں کرنے دی جاتی، وہاں پر بکرے کی قربانی ہوتی ہے۔ اگر کوئی ساتھی وہاں کے لیے حصہ ملانا چاہتا ہے تو انشاءاللہ ضرور اس کے لیے حصہ ملائے، اور وہاں پر بھی ہم قربانی پہنچائیں تاکہ ہمارے وہ بھائی پریشان ہیں اور مشکل حالات میں ہیں وہ بھی قربانی میں ہمارے ساتھ شریک ہوں۔ اور اگر ہم اتنی بھی استطاعت نہیں رکھتے تو ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، دل و جان سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں سے ان کو نجات دے، اور جو ان پر ظلم ہو رہا ہے، بربریت ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ظالموں سے دنیا میں انتقام لے لے اور ان کو ذلیل و رسوا کر دے، تاکہ جتنے بھی مسلمان دنیا میں مظلوم ہیں، مقہور ہیں، وہ آزاد ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے طریقے پر اسلام پر زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے، اور ہمارے جتنے بھی دیے ہوئے مال ہیں، صدقات ہیں، قربانیاں ہیں، اپنی راہ میں قبول اور منظور عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سلامت رکھے تو دین اسلام پر اور لا الہ الا اللہ کلمے پر سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ جب بھی موت عطا فرمائے شہادت کی موت عطا فرمائے۔